انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ جبریل وهو يلعب مع غلمان فأخذه فسرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منقع لون قال انس فكنت أرى أثر المخيط في صدره۔ یہی بات یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپریشن جو ہے نا 3 دفعہ ہو گیا تھا آپ کے دل کا۔ آپریشن کس نے کیا؟ آپریشن فرشتوں نے کیا۔ آپریشن کس نے کیا؟ آپریشن جبریل علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ پہلا آپریشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کیا ہے، یہ حدیث ہے امام مسلم کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹا بچہ تھا، آتا ہو جبریل علیہ السلام آ گیا، وہوا یلعب مع غلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ فاخذہ، تو جبریل علیہ السلام نے، فرشتے نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، فسرعہ فشق عن قلبہ فاستخرج منہ علقۃ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو یہاں نہر سے لے کر معدے تک جو ہے نا یہاں تک چیر دیا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، کلیجہ کو جو ہے نا جگر ہے اس کو نکال دیا۔ ثم غسلہ فی طشت من الذہب بماء زمزم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے دھونے کے لیے، دل کو دھونے کے لیے سونے کے ایک برتن میں زمزم کا پانی لے آیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ زمزم کا پانی جو ہے نا یہ جنت کے پانی سے بہتر ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے نا یہ دنیا کی ہر قسم کے پانی سے بہتر ہے، کیونکہ زمزم کے پانی جو ہے نا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا تھا۔ تو ثم لأمہ وأعادہ فی مکانہ، پھر اس نے اس دل کے ٹکڑے، دل کو رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی میں، واپس بند کیا۔ وجاء الغلمان یسعون الی امہ، اور لڑکے جو تھے وہ باغ کے دوڑ کے اس کی امی کی طرف آ گئے۔ امی کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے پاس آ گئے، اور انہوں نے، بچوں نے کہا، فقالوا، بچوں نے کہا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کیا، کلیجہ نکالا، دل نکالیا، پاڑ دیا۔ تو قد قتل فاستقبلوه وهو منقع اللون قال انس فكنت ارى آثر المخيط في صدري، تو جب وہ پہنچ گئے سب اور انہوں نے دیکھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھاتی جو ہے نا، وہ سینہ مبارک جو ہے نا، وہ جس طرح ڈاکٹر آپریشن کر کے تروپے سلائی کے بھر دیتے ہیں نا، اسی طرح تروپے بھر دیا تھا، اسی طرح وہ۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اثر مخیط فی صدرہ، اس کی چھاتی پہ وہ ٹانکوں کے، وہ سلائی کے جو ہے وہ نشانے جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی خبر ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں اور چھوٹے بچوں نے بھی پہچانا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح اس مسلم کہ ایک اور حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ، میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، جب میں نبی نہیں تھا اور وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، تو مجھے اب بھی وہ پتھر معلوم ہے، مجھے پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لا اعرف الان، میں جانتا ہوں کہ وہ پتھر یہی ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے، وہ نبی ہے جس کی نبوت کے لیے پتھر بھی گواہی دیتے ہیں، جس کی نبوت کے لیے درخت بھی گواہی دیتے ہیں، جس کی نبوت کے لیے انسان بھی گواہ ہے، دشمن بھی گواہ ہے، دوست بھی گواہ ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، یہ امام مسلم اور امام بخاری کی ہے، اور اس کا راوی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ، اپنے والد سے یہ روایت کرتے انہ قال لأبی بکر، کی اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے جو ہجرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا کوئی اثرات، کوئی حساب کتاب وہ بیان فرما دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل گئے ہجرت کے لیے، تو ہم نے ایک رات اور آدھا دن سفر کیا، یعنی اتنی گرمی تھی، اتنی تکلیف، ایسے حالات میں ہم نکل گئے۔ جب ہم چلے گئے تو ہماری پیچھے کافر نکل گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے نا غار میں ہم دونوں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہو گئے تو میں نے کپڑے سے تمام غار کو صاف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا کہ آپ آرام کرے۔ اتنی میں کفار جو ہے نا ہمارے اوپر، جو غار کا منہ تھا یہ اوپر آسمان کی طرف تھا، اور وہ کافر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر، جو غار کے اوپر وہ گھوڑے چلانگ لگاتے تھے اور آگے دوڑتے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر اپنے قدموں کے طرف نیچے دیکھیں گے تو اس کو ہمیں نظر آئیں گے۔ تو پھر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ فقال یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم دو ہیں، ہمارے ساتھ جو تیسرا ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس میں یہ واقعہ بھی ہے کہ سانپ نے جو ڈسا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اس نے تمام سوراخوں میں اپنے چادر کو کٹ کٹ کے رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پر سلایا، اور سانپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دیکھنے کے لیے کافی عرصے سے جو غار میں زندگی گزاری تھی، تو پھر اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانی دی جس کا صلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکا، اللہ قیامت والے دن دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بندے کو بدلہ دے دیا، واحد ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں نہیں دیتا، یہ قیامت والے دن اللہ دے گا، اور یہ وہی بدلہ ہے
جب اللہ کریم غضب اور غصے میں ہوں گے اور تمام مخلوقات خوف کے مارے ہوں گے، مختصر اللہ تعالیٰ حکم دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چلو ترازو کے قریب آ جاؤ اور حساب کتاب شروع کرنا ہے۔ تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ دے گا کہ آ جاؤ، آپ کے اعمال کا بدلہ دینا ہے کیونکہ میں نہیں دے سکا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے، جو غصہ ہے، وہ اللہ کریم رحم میں تبدیل کرے گا۔ تو وہ ابوبکر ہے، تو اس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم چلے گئے اور ایک چٹان تھے، ایک پتھر، ایک بڑا پتھر، اور اس پتھر کے سایہ میں ہم چلے گئے گرمی کی وجہ سے۔ تو ہمارے سامنے جو مکے والوں کا دشمن تھا سراقہ ابن مالک، وہ گھوڑے پہ سوار ہمارے پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آ گیا، جب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعائی دی، اور وہ سراقہ ابن مالک جو ہے نا، وہ گھوڑے سمیت دڑ تک، یعنی جتنے بھی پیٹ ہے گھوڑے کی، اتنا جو ہے نا یہ گھوڑے سمیت یہ بندہ زمین میں دس گیا، زمین نے کھینچ لیا اندر کی طرف۔ تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے بد دعائی دی، مجھے دعا دے دے کہ میں اس سے آزاد ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو دعا دوں گا، لیکن اس شرط پہ کہ آپ نے پیچھے جو لوگ آ رہے اس کو واپس ہٹانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور وہ سراقہ ابن مالک جو ہے نا وہ نکل گیا اس زمین سے گھوڑے سمیت، اور پھر واپس چلا گیا، اور جتنے بھی کافر تھے واپس پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو سب کو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ بھائی آپ کا کام ہو گیا، میں کافی دور تک گیا تھا، میں نے نہیں دیکھا، واپس چلے جاؤ۔ تو پھر واپس چلے گئے، اور اس چٹان کے سائے میں جب یہ ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف فرما ہے، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، کافی دن گزارے تھے سفر میں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چرواہا اپنے بھیڑ بکریوں کو ہمارے طرف ہانک کر لا رہے تھے۔ تو میں آگے بڑھا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ اس میں کوئی دودھ دینے والا بکری ہے؟ اس نے بولا ہاں ہے، لیکن اسے بکری دودھ کون نکالے گی؟ میں نے بولا میں نکالوں گا۔ تو پھر میں واپس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتن میں لے گیا تھا، اس برتن میں وہ آپ کھانا بھی کھا رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے، اور وضو بھی اس سے کرتے رہے تھے۔ وہ میں نے اٹھا دیا، اور پھر میں لے آیا، اور بکرے سے دودھ جو ہے نا دو لیا، نکال لیا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ میں کھڑا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پوری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے نا کھول گئی۔ جب آنکھیں کھول گئی تو اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ دودھ پیو گے کھانا کھانے؟ ہاں پیو گے۔ تو پھر میں نے دودھ میں پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اور آپ نے پی لیا، رج کی پی لیا، اور پھر ہمارا سفر جو ہے نا آگے شروع